بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو آج کا سبق ہے کہ یہ جو ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے تو اس میں یہ آیت ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب سے مراد جو حصہ قرآن پاک کا مکہ مکرمہ میں نازل ہوا وہ یا پھر پورا قرآن اس کتاب سے مراد ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ عنقریب ہم آپ پر اتاریں گے ایک بھاری بوجھ، قول ثقیل۔ تو گویا کہ یہ کتاب کا وہ حصہ اتر رہا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ میں چونکہ اس بات کا ذکر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، تو وہ سیدھا راستہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پورا قرآن ہی اس صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ تم اس میں شک مت کرو۔ لا ریب فیہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب شکوک و شبہات سے پاک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس لیے شکوک و شبہات اس میں نہیں ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا ریب فیہ کہ تم اس میں شک و شبہ مت کرو، یعنی یہ حکم ہے تمہیں کہ شک و شبہ اس میں کرنا نہیں ہے، اس میں گنجائش شک و شبہ کی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ادنا شک و شبہ بھی کفر میں لے جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ خیر ما وقر فی القلوب الیقین، بہترین چیز جو دلوں میں ٹھہرتی ہے وہ یقین ہے، اور والارتیاب من الکفر اور شک و شبہ کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور لوگوں کے چونکہ اعتراضات ہوتے تھے، یہود کے بھی ہوتے تھے، مشرکین کے بھی ہوتے تھے، تو قرآن پاک کے اترنے پر بھی یہود اور مشرکین کی طرف سے اعتراضات ہوتے رہتے تھے۔ گویا کہ ان سب کا جواب بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ اگلی بات ہے کہ ھدی للمتقین۔ اب اس کتاب کی یہ صفت لائی گئی ہے کہ یہ اس کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں جو متقی لوگوں کے واسطے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کو خاص کیا ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ویسے تو یہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، خاص طور پر متقی لوگوں کے واسطے۔ متقی لوگوں کے واسطے گویا کہ یہاں پر متقی لوگوں کو مخصوص کیا گیا ہے، کیونکہ ہدایت کے درجے ہیں۔ ایک تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ہونا، ایک چوپاؤں تمام مخلوقات جس میں چوپائے ہو گئے ان کی رہنمائی کے ہر چوپایا، ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ یہ ہدایت تمام جانداروں کو ہے کہ تمام جاندار حیوانات ہیں، حیوانات بھی اپنی ضرورت کی چیز اور اپنے نفع کی چیز کی طرف لپکتے اور جاتے ہیں، اور اپنے نقصان کی چیز سے بچتے ہیں۔ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ دوسری عام انسانوں کی ہے، اور تیسرا درجہ پھر یہ مقربین اور متقین لوگوں کا ہے۔ تو گویا کہ یہاں سے خاص طور پر متقین کے شرف اور مرتبے کے واسطے یہاں پر متقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، اور یہ متقی لوگوں کے واسطے ہدایت ہے۔ اب ہدایت کا ایک معنی تو یہ ہے، ہدایت کے معنی آتے ہیں جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھلانا، جس کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھلا دینا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب کے مقصود اور مطلوب تک پہنچانا۔ یہ ہدایت کے دو معنی مشہور ہیں۔ تو ہدایت کا ایک معنی اراءۃ الطریق ہے، اور دوسرا ایصال الی المطلوب ہے۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ خلق الہدایت فی القلوب، کہ
کہ ہدایت کو دلوں میں پیدا کر دینا، ہدایت کو دل میں اتار دینا، اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا۔ اور اراءۃ الطریق کا مطلب ہے کہ راستہ دکھلا دینا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہادی ہے، یعنی آپ ہدایت کرنے والے، مطلب راستہ دکھلانے والے ہیں۔ ہادی کہتے ہیں راستہ دکھلانے والے کو۔ اسی لیے آپ کے صفت جو قرآن پاک میں بعض جگہوں پر بیان فرمائی گئی ہے کہ بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ خوشخبری سنانے والے مطلب کہ جو اطاعت کرے گا اس کو اللہ کی رضا کی، جنت کی اور انعامات کی خوشخبری ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے آپ نذیر تھے، ڈر سنانے والے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے ناراضگی کا اور اللہ کی سزا کا ڈر سنانا، جہنم کا ڈر سنانا۔ تو یہ آپ بشیر اور نذیر تھے، تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ راہ دکھلانے والے تھے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ نافرمانی والا غلط راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلو گے تو یہ فوائد ہیں، غلط راستے پر چلو گے تو یہ نقصانات ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ہادی، ہدایت کرنے والے، اراءۃ الطریق کے معنی میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، مطلب کہ آپ ہدایت کو دلوں میں پیدا نہیں کر سکتے، آپ صرف ہدایت بہی معنی کہ ہدایت کو آپ دکھلا سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں۔ باقی ہدایت کو دلوں میں پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہیں گے اللہ ہدایت دیں گے، مطلب جس کو چاہیں گے اللہ اس کے دل میں ہدایت کو اتار دیں گے، اور جس کو نہیں چاہیں گے اس کے دل میں ہدایت کو نہیں اتاریں گے۔ تو آگے متقی لوگوں کی صفات میں جو آیات بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی لوگ کون ہیں؟ متقی تقوی سے ہے، اتقاء بچنا، یعنی پرہیز کرنا، بچنا، ان تمام چیزوں سے بچنا جن سے منع کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روکا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دیں تو تم جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو رک جانا، پرہیز کر لینا، یہ تقوی ہے۔ تو متقی لوگوں کی یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، 2 ہو گئی، مما رزقناہم ینفقون، 3 ہو گئی، اور اس کے ساتھ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ تو یہ متقی لوگوں کی صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو صفت بیان ہوئی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں یقین کرنے کو، یقین لے آنے کو، اور ایمان کا جو عرف میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر مان لینا بغیر کسی مشاہدے کے، اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربے کے بغیر کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اصطلاح شرع میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر سچ ماننا، تو یہ ایمان ہے، جس میں مشاہدے کا دخل نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غیب کے لفظ کا تذکرہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کا لفظ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد تمام مغیبات چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں، گزشتہ کتابیں ہیں، گزشتہ انبیاء ہیں، قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں، میدان محشر ہے، حشر کا نظام ہے، تو عرش ہے، یہ ساری چیزیں مغیبات ہیں، جو مرنے کے بعد والی زندگی سے متعلق ہیں چیزیں، وہ ساری غیب کے اندر ہیں، جن کو مغیبات کہتے ہیں۔
تو ان مغیبات پر یقین لانا جس میں مشاہدے کا دخل نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کہتے ہیں ارکان اور احکامات کو، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات انسان پر بھیجے ہیں، ان احکامات کو اسلام کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں یوں آتا ہے، حدیث جبریل میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، جو کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال ایمان سے متعلق تھا، ایک سوال اسلام سے متعلق تھا۔ ایمان سے متعلق الگ سوال کیا، اسلام کے متعلق الگ سوال کیا۔ جس وقت کے سوال الگ الگ آئے تو جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ارشاد فرمائے۔ ایمان سے متعلق جس وقت کے سوال جبریل علیہ السلام نے کیا تو آپ نے آخرت کے جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں ذکر فرمایا، اور جب اسلام سے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسلام کے موٹے موٹے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ بتلائے۔ تو اسلام کہتے ہیں گردن جھکانے کو، مطلب کہ جو احکامات آویں اسلام لے آنے، مسلمان ہونے کے بعد پھر ان پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کے جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں بذریعہ وحی، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آخرت کے بارے میں بتلایا ہے، جو انسان کو نظر نہیں آتا، ان پر یقین رکھ لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز متقین کی صفات میں سے یہ تھی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پختہ اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایمانیات سے متعلق ایک صفت۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے عبادات بدنیہ مراد ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہاں سے کہ جو ہم نے مال ان کو دیا ہے، کیونکہ دیتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس لیے یہاں پر تذکرہ بھی فرمایا کہ مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے عبادات مالیہ، تین چیزوں کا تذکرہ ہو گیا: ایمانیات، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ۔ تو عبادات میں یہی دو قسمیں ہیں، اور ایک قسم بدنیہ اور مالیہ دونوں سے مل کر بنتی ہے، وہ ان دونوں کے مجموعے سے حاصل ہو جائے گی۔ تو یقیمون الصلاۃ میں یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ کے متعلق گفتگو یہ ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد نماز کو اہتمام کے ساتھ ان کے تمام آداب، مستحبات، واجبات، فرائض، شرائط، ہر چیز کی رعایت رکھ کر نماز پڑھنا، اس کے وقت پر نماز پڑھنا، اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا۔ مسجد میں نماز کا پڑھنا، اس سے پہلے اذان کا دینا، اذان کے ساتھ پھر باجماعت نماز کو مسجد میں قائم کرنا۔ تو یہ تمام لوازمات کا لحاظ رکھنا اور تمام آداب اور مستحبات کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں داخل ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، تو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں سے عبادات مالیہ ساری مراد ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی آیات کے اندر کچھ اور تذکرہ ہوگا، اس کا ذکر پھر آئندہ کے سبق میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔